السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تیمور یمن کا مشہور بدماش اور نامی گرامی چور تھا۔ ایک دفعہ وہ اپنے سپاہیوں کے ساتھ جنگل سے گزر رہے تھے تو اس کی نظر ایک قافلے پر پڑی۔ یہ اپنے سپاہیوں کے ساتھ اس قافلے پر حملہ آور ہوا تو اس کی نظر ایک کم سن بچی پر پڑی۔ تیمور نے جب اس بچی کے باپ سے دینار چھینے اور واپس جانے لگا تو بچی نے کہا کہ تجھے ایک نہ ایک دن مرنا ضرور ہے۔ اپنی عمر کے لحاظ سے بچی نے بہت بڑی بات کی تھی، اس لیے اس کی بات نے تیمور کے دل پر اثر کیا۔ اس نے اسی وقت یہ قافلہ چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے قافلے کو سارا سامان واپس کر دیا اور اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اپنے اپنے گھر واپس چلے جاؤ۔ سب ڈاکو جب اپنے اپنے گھر واپس چلے گئے تب تیمور مسجد کی طرف روانہ ہوا۔ کئی گھنٹے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا رہا، پھر اچانک اس کے دل میں خیال آیا کہ اللہ تعالیٰ بھی مجھے تب معاف کرے گا جب اس کے بندے مجھے معاف کریں گے۔ اس نے ایک لسٹ بنائی جن لوگوں کو اس نے لوٹا تھا۔ لسٹ میں نام لکھتے لکھتے اس کو ایک بیوہ عورت یاد آئی۔ اسی وقت اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ بھاگتا ہوا بیوہ عورت کے گھر گیا، مگر اب وہاں دروازے پر ایک تالا لگا ہوا تھا تو پوچھنے پر کسی کو بھی معلوم نہیں تھا کہ وہ عورت کہاں چلی گئی۔ تیمور مایوس ہو کر اپنے گھر پہنچا۔ وقت تیزی سے گزرتا گیا۔ آخر ایک دن اس نے فیصلہ کیا کہ اور ایک عورت سے شادی کر لی۔ 2 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسے ایک بیٹی عطا کی۔ اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف تھا۔ اس نے ہمت نہ ہاری۔ جس عورت کے ساتھ اس نے بدکاری کی تھی وہ مہینے میں 3-4 بار اس عورت کے گھر ضرور جاتا کہ شاید وہ عورت واپس آ جائے یا کوئی شخص مجھے اس کا پتہ ہی بتا دے، مگر وہ ہمیشہ ناکام ہی لوٹتا۔ تیمور کے چہرے پر ہمیشہ افسردگی رہتی۔ اس کی بیوی اس سے پوچھتی تھی مگر وہ خاموشی رہتا۔ ایک دن وہ جمعہ کی نماز ادا کرنے مسجد گیا اور خطیب صاحب کسی موضوع پر خطبہ دے رہے تھے۔ خطیب نے کہا کہ زنا ایک قرض ہے، جس نے بھی یہ قرض لیا تو اسے دنیا ہی میں واپس کرنا ہوگا۔ یہ سنتے ہی اس کے چہرے کا رنگ زرد ہو گیا۔ جب وہ گھر واپس آیا تو دھاڑے مار مار کر رونے لگا۔ کبھی وہ اپنی بیٹی کی طرف دیکھتا تو کبھی بیوی کی طرف، مگر وہ کسی کو کچھ نہیں بتا سکتا تھا۔ بس اس نے اپنی بیوی سے اتنا ضرور کہا کہ تم نے گھر سے باہر ایک قدم بھی نہیں رکھنا اور نہ ہی میری بیٹی کو باہر جانے دینا ہے۔ وہ جب گھر سے باہر کسی کام کے سلسلے میں نکلتا تو گھر کو تالا لگا کر جاتا۔ تیمور یمنی حد سے زیادہ ڈر چکا تھا اور بہت محتاط ہو گیا۔ اسی طرح کئی برس گزر گئے، حتیٰ کہ اس کی بیٹی جوان ہو گئی۔ اس نے اپنی بیٹی کے لیے ایک رشتے کی تلاش شروع کر دی۔ ایک دفعہ تیمور گھر کو تالا لگا کر کسی کام کے سلسلے میں باہر گیا تھا اور جب واپس آیا تو اس کی بیٹی کی طبیعت اچانک بہت خراب ہو گئی۔ وہ جلدی سے بیٹی کو کسی حکیم کے پاس لے گیا۔ حکیم نے تیمور کی بیٹی کو دیکھا تو علاج کے علاوہ کئی اور خیالات اس کے ذہن میں گھوم رہے تھے، کیونکہ تیمور یمنی کی بیٹی بہت ہی خوبصورت تھی۔ حکیم نے تیمور سے کہا کہ آپ اور آپ کی بیوی چلے جائیں، میں لڑکی کا اکیلے میں علاج کرنا چاہتا ہوں۔ تیمور اس حکیم سے اچھی طرح واقف تھا کہ وہ ایک شریف انسان ہے اور آج تک اس کی کبھی بھی میں نے کوئی برائی نہیں سنی۔ یہ اللہ کا نیک اور برگزیدہ بندہ ہے، مگر وہ یہ بات بھول چکا تھا کہ شیطان کسی بھی وقت انسان پر غالب ہو سکتا ہے۔ حکیم نے لڑکی کو ایک بے ہوشی کی دوا پلا کر زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا۔ تیمور اور اس کی بیوی جب واپس آئے تو حکیم نے کہا کہ میں نے لڑکی کو دوا پلا دی ہے، ہوش میں آنے کے بعد یہ مکمل طور پر ٹھیک ہو جائے گی۔ لڑکی کو جب ہوش آیا تو وہ ٹھیک تو ہو گئی، مگر اپنی کیفیت کسی کو نہیں بتا سکتی تھی۔ کچھ عرصے کے بعد لڑکی حاملہ ہو گئی تو اس نے یہ بات اپنی ماں کو بتائی۔ لڑکی کا ایک اچھے خاندان میں رشتہ طے ہو چکا تھا، مگر جب وہ رشتہ پکا کرنے اور شادی کی تاریخ مقرر کرنے آئے تو لڑکے کی ماں ایک عقل مند خاتون تھی۔ اس کو فوری یقین ہو گیا کہ لڑکی حاملہ ہو چکی ہے۔ اس نے نہ صرف اس رشتے سے انکار کر دیا بلکہ پورے علاقے میں تیمور اور اس کی بیٹی کو بدنام کر دیا۔ لوگوں نے یہاں تک کہنا شروع کر دیا کہ ایک ڈاکو کی بیٹی نیک تو ہو ہی نہیں سکتی۔ تیمور کو جب اس بات کا علم ہوا تو ہاتھ میں تلوار لہراتا ہوا بیٹی کے پاس آیا اور کہا سچ سچ بتاؤ کس کے ساتھ منہ کالا کیا تھا، بتاؤ ورنہ ابھی کے ابھی سر تن سے جدا کر دوں گا۔ بیٹی نے رو رو کر کہا مجھے کسی بھی مرد نے آج تک نہیں چھوا سوائے ایک ایسے شخص کے جس نے میرا علاج کیا۔ اس نے میری مجبوری اور بے بسی کا فائدہ اٹھایا۔ تیمور حکیم کے پاس گیا تو وہ پہلے ہی یہ علاقہ چھوڑ کر کہیں جا چکا تھا۔ تیمور یمنی نے اس حکیم کو تلاش کرنے کی بہت کوشش کی
لیکن اس حکیم کا کچھ پتہ نہ چلا۔ تیمور نے تلوار نیام میں پھینکی، ادھر ہی مٹی میں بیٹھ گیا اور زمین سے مٹی اٹھا کر سر میں ڈالنے لگا اور ساتھ ساتھ دھاڑے مار مار کر رونے لگا۔ کچھ دیر بعد وہ اس حالت میں گھر واپس آیا کہ اس کا گریبان کھلا ہوا تھا، سر میں مٹی تھی اور چہرے پر بے پناہ غم نظر آ رہا تھا۔ تیمور کی بیوی نے اسے سنبھالا، پانی پلایا۔ تیمور نے پانی پینے سے انکار کر دیا اور بیوی سے کہا کہ مجھے آج میرا قرض واپس مل چکا ہے۔ بیوی نے کہا کہ کیسا قرض؟ میں آپ کی بات کا مطلب نہیں سمجھی۔ پھر تیمور نے کہا کہ آج سے تقریباً 21 سال پہلے میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایک بیوہ عورت کا گھر لوٹنے گیا تھا۔ ہم نے اس کا سارا زیور اور نقدی وغیرہ لوٹ لی اور اس کے بعد میں بیوہ کی طرف بڑھا۔ وہ مجھے اللہ کا واسطہ دے کر کہتی رہی کہ میری عزت کے ساتھ مت کھیلنا، مگر میں باز نہ آیا اور اس کو زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا۔ میں اس پر بھی نہ رکا، میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ تم بھی اپنی خواہش پوری کر لو۔ وہ بیوہ کچھ عرصے بعد حاملہ ہو گئی۔ ذلت سے بچنے کے لیے اس نے خودکشی کرنا چاہی، مگر یہ سوچ کر کہ اس نے خودکشی نہ کی کہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کا کیا قصور ہے، اور نیت اور دلوں کے حال تو اللہ بہتر جانتا ہے۔ وہ بھاگتی ہوئی قبیلے کے ایک مشہور عالم کے پاس آئی اور کہا کہ ایک جھوٹ بول کر میری پردہ پوشی کر لیجئے۔ عالم نے کہا کون سا جھوٹ؟ بیوہ نے کہا کہ میرے بطن میں ایک ناجائز بچہ ہے جو کہ زبردستی زنا کی صورت میں وجود میں آیا ہے۔ جب یہ بچہ پیدا ہوگا تو لوگ میرے پاس ضرور پوچھنے آئیں گے کہ یہ بچہ کس کا ہے۔ میں لوگوں کو آپ کے پاس بھیج دوں گی کیونکہ میرا خامد فوت ہو چکا ہے اور میں پہلے ہی زندگی کے دکھوں کی ماری ہوئی ہوں۔ میں تو خودکشی کرنا چاہتی تھی لیکن اس معصوم بچے کی خاطر میں نے یہ قدم نہیں اٹھایا۔ آپ کو خدا کا واسطہ میرا بھرم رکھ لیجئے، نہیں تو میں جیتے جی مر جاؤں گی۔ عالم نے عورت کی بے بسی دیکھ کر کہا کہ ٹھیک ہے، تم لوگوں کو میرے پاس بھیج دینا۔ وقت گزرتا رہا اور جب اس بچے کا دنیا میں آنے کا وقت ہوا تو جب وہ بچہ پیدا ہوا تو علاقے کے لوگ بیوہ عورت کے پاس آئے اور کہا کہ بتاؤ کس کے ساتھ منہ کالا کیا۔ بیوہ نے جواب دیا کہ مجھ پر کوئی الزام مت لگاؤ، فلاں عالم نے مجھ سے خفیہ نکاح کیا ہوا تھا، یہ بچہ بھی اسی کا ہے۔ اگر تم لوگوں کو میری بات کا یقین نہیں آتا تو جا کر اس سے پوچھ لو۔ میں نے کوئی گناہ نہیں کیا اور نہ ہی کسی کے ساتھ منہ کالا کیا ہے، بلکہ حق اور شرعی طریقے سے جائز نکاح کیا ہے۔ عالم کی اپنی کوئی اولاد نہیں تھی، اس لیے لوگ قطار در قطار تحفے تحائف لے کر اس کے گھر کے سامنے جمع ہونے لگے اور اسے مبارکباد دینے لگے۔ 2 سال تک وہ اس عورت کو خرچہ بھیجتا رہا، یہ کہہ کر کے یہ میرے بچے کا حق ہے اور میرا فرض ہے کہ میں اس کی کفالت کروں۔ مگر وہ عالم اس وقت حیران ہوا جب وہ بیوہ اس کے پاس 2 سال کے جمع شدہ دینار لے کر آئی اور کہا کہ وہ بچہ اب اس دنیا میں نہیں رہا، یہ دینار آپ کی امانت ہے، آپ کا یہی مجھ پر احسان کافی ہے کہ آپ نے میری پردہ پوشی کی۔ عورت 2 سال تک دینار جمع کرتی رہی اور اپنی ذات پر 1 دینار بھی خرچ نہیں کیا۔ جس گھر میں وہ عالم رہتا تھا اس کا مالک میرا جاننے والا تھا۔ اس نے ایک دن مجھے ساری روداد سنائی تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ یہ سب سننے کے بعد مجھے میری اتنی بڑی غلطی کا احساس ہوا۔ میں بہت رویا پیٹا لیکن کچھ حاصل نہ ہوا کیونکہ اسی عورت کو میں نے داغدار کیا۔ میں اس عالم کے پاس بھی عورت کا پتہ پوچھنے گیا تو اس نے بتایا کہ وہ آخری بار مجھے دینار واپس کرنے آئی تھی، اس کے بعد وہ شہر چھوڑ کر چلی گئی۔ کاش کہ وہ مجھے مل جاتی تو میں اس سے معافی مانگ لیتا۔ میں اس دنیا سے وفات پا جاؤں گا اور اس درد کا کوئی علاج نہیں ہوگا۔ ناظرین کرام، مقافات عمل سے جڑا بالکل اسی طرح کا ایک اور واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک بوڑھا دیہاتی صبح کے وقت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کی عدالت میں حاضر ہوا۔ یہ بزرگ بالکل خاموش تھا۔ عدالت میں بے شمار لوگ موجود تھے۔ چونکہ سلطان نے اور لوگوں کے مقدمات بھی سننے تھے تو سلطان نے اس بوڑھے دیہاتی سے عدالت میں آنے کی وجہ پوچھی تو یہ بوڑھا دیہاتی اپنی گردن کو ٹانگوں کے ساتھ لگا کر رونے لگا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے اسے حوصلہ دیا اور کہا کہ تم اپنی بات مکمل کرو، لوگ تجسس میں ہیں کہ تم کیا کہنا چاہتے ہو۔ پھر یہ بزرگ اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے کہنے لگا کہ سلطان معظم، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ 2 دن پہلے آپ کا شاہی قاضی انتقال کر چکا ہے۔ سلطان معظم، جس قبیلے میں یہ قاضی پہلے تعینات تھا میں اسی قبیلے سے ہوں اور میں اس کے جنازے میں نہ پہنچ سکا، لیکن اس کے پیچھے ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ اس قاضی کی وجہ سے میرا دل پتھر ہو چکا ہے۔ سلطان نے کہا کھل کر کہو تم کیا کہنا چاہتے ہو۔ عدالت میں موجود ہر شخص اس دیہاتی بزرگ کی بات بڑے غور سے سن رہا تھا۔ یہ بزرگ بولا، آج سے 5 سال پہلے میں اس کے گھر گیا،
उस वक्त मेरी बीवी मेरी बेटी को जनने वाली थी। मेरी बीवी इंतहा दर्जे की तकलीफ में थी, इतनी तकलीफ कि मैंने अपनी बीवी को कभी इस हालत में रोते हुए नहीं देखा, और ये मेरी पहली औलाद थी। लेकिन मैं बहुत ज्यादा गरीब था। पहले मैं एक दाई के पास गया तो इसने अपना दरवाजा इसलिए नहीं खोला कि मैं इसे कुछ दे नहीं सकता। फिर मैं अपने कबीले के सरदार के पास गया और इसे सारा माजरा सुनाया कि मेरी बीवी इस वक्त मुश्किल में है और मेरे पास इस वक्त कोई रकम नहीं। आप मेहरबानी करके अपनी किसी कनीज को मेरे साथ भेजिए ताकि मेरी बीवी को बच्चा जनते वक्त तकलीफ ना हो, और किसी औरत का इसके पास होना बहुत जरूरी है। वो सरदार मुझे तंजिया लहजे में कहने लगा कि मैं इनको तनख्वाह अपने महल के काम करने की देता हूं, तेरी या तेरी बीवी की नौकरी के लिए नहीं। इस सरदार ने मुझे धक्के देकर वहां से निकाल दिया। सुल्तान मुअज्जम, उस वक्त मुझे ऐसा लगा कि इस दुनिया में कोई किसी का नहीं, और मेरा दिल चाहा कि अगर मैं अपनी बीवी के काम नहीं आ सकता तो मुझे मर जाना चाहिए। अचानक मुझे इस काजी का याद आया कि शायद ये काजी मेरी कुछ मदद कर दे, तो मैं दौड़ता हुआ इसकी दहलीज पे गया। तो मैंने इस काजी से, जो कि इस वक्त कब्र के अंदर अपने किए गए अमाल की सजाओ जजा पा रहा होगा, मैं इसके सामने हाजिर हुआ तो इसने अपने दरबारियों से कहा कि वो मुझे दूर बिठा दे, क्योंकि मेरे कपड़े फटे पुराने थे। तो मैंने दूर से ही इस काजी को कहा कि मेरी बीवी इस वक्त तकलीफ में है, मेरी मदद करो। तो यह काजी गुस्से में बोला कि अपनी बारी पर बोलना, पहले मैं जो लोग आए हुए हैं इनके मुकदमात सुनूंगा, तुम्हारी बात बाद में सुनी जाएगी। मैंने इससे गुजारिश की कि मेरी बीवी मुश्किल में है और मेरे पास वक्त नहीं है। इसने अपने दरबारियों से कहकर मुझे धक्के देकर वहां से निकलवा दिया। तो मैं दोबारा फिर अदालत में आकर एक साइड पे बैठ गया कि चलो ये पहले लोगों के मुकदमे सुन ले, बाद में मेरी बात सुन लेगा। जब ये काजी लोगों के मुकदमात सुनकर फारिग हुआ तो मुझसे कहने लगा, हाँ भाई तेरा क्या मुकदमा है? तो मैंने इससे कहा कि मेरी बीवी मेरी बेटी को जनने वाली है, आप थोड़ी देर के लिए अपनी बीवी को मेरे घर ले आइए ताकि मेरी बीवी को आपकी बीवी की मौजूदगी की वजह से हौसला रहे और इसे तकलीफ में कमी हो। तो इस काजी ने कहा कि मेरी बीवी रोजे से है, तुझे पता है ना कि गर्मी कितनी पड़ रही है, वो तो पहले ही निढाल है, लिहाजा मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, तुम यहां से जा सकते हो। मैं इसके पैरों में गिर गया और मैंने कहा कि खुदा के वास्ते मेरी मदद करो। ये बदबख्त काजी अदालत से बाहर निकला और मेरी आंखों के सामने ही ठेले से कुछ फ्रूट खरीदे। तो अचानक दोबारा फिर मैं इस काजी के पास गया और मैंने कहा कि मुझे कुछ रकम दे दो ताकि मैं दाई को देकर अपनी बीवी की इस मुश्किल घड़ी में कुछ मदावा कर सकूं। तो यह काजी कहने लगा कि मेरे पास तो सिर्फ यही रकम थी जिससे मैंने अपने और अपनी बीवी के रोजे खोलने के लिए फ्रूट खरीद लिया है, लिहाजा ये अफ्तारी सबसे जरूरी है। सुल्तान मुअज्जम, उस वक्त मुझे इतना गुस्सा आया कि जिसे मैं लफ्जों में बयान नहीं कर सकता, और मेरा दिल चाहा कि मैं अभी और इसी वक्त इस काजी का कत्ल कर दूं। मैंने अपनी भरी आंखों के साथ आसमान की तरफ देखा और खुदा से शिकवे की हालत में बैठकर ज़ारो कतार रोने लगा। सुल्तान मुअज्जम, मैं रोता पीटता हुआ इस हाल में घर पहुंचा कि मेरे साथ मेरी जात के अलावा और कुछ न था। जब मैंने देखा कि मेरी बीवी मेरी बेटी को पैदा कर चुकी है और खुद निहायत तकलीफ में कराहती हुई मुझे बुला रही है, जब मैं इसके पास गया तो मैंने इसके पांव पकड़ लिए और इससे कहा कि मुझे माफ कर देना, मैं किसी को तेरी मदद के लिए ना ला सका और ना ही मेरे पास इतनी रकम थी कि मैं किसी दाई का बंदोबस्त कर सकता। तो मेरी बीवी ने मेरी आंखों से मेरे आंसू साफ किए और मुझसे कहने लगी, हौसला करो, खुदा ने हमें किसी दूसरे की जरूरत ही महसूस नहीं होने दी। सुल्तान मुअज्जम, अभी कुछ वक्त ही गुजरा होगा कि मेरी बीवी इसी तकलीफ में ही इस दुनिया से चली गई। मेरी बीवी इस दुनिया में मेरा वाहिद सहारा थी और अब तो मेरे हाथों में एक नन्ही सी मेरी बेटी थी। मैं सोच सोच कर परेशान होता कि मैं इसको कैसे पालूंगा। मजीद कुछ वक्त गुजरा तो एक फकीरनी ने सदा लगाई। जब इस फकीरनी को अंदर से कोई आवाज ना आई तो इसने अंदर झांक कर देखा तो मैं बेहोश पड़ा था, जबकि मेरी बेटी रो रही थी। इस फकीरनी ने पूरे गांव में ये इतला दी कि हम दोनों मियाँ बीवी मर चुके हैं। फिर पूरा कबीला मेरे घर आया, तब तक मुझे होश आ चुका था। फिर सब लोगों ने मिलकर आला कफन मेरी बीवी को दिया, खाने पीने का इंतजाम किया, लेकिन सुल्तान मुअज्जम ये सब किसी काम का नहीं था। और मैं खुदा को हाजिर नाजिर जानकर कहता हूं कि इन सब की गई तमाम खिदमत, जो कि दिखावे के अलावा कुछ ना था, वो सब बेकार थी। जब मेरी बीवी जिंदा थी तो किसी एक के लिए एक लम्हे का भी वक्त नहीं था। मुख्तसर ये कि सुल्तान मुअज्जम, इस काजी ने मुझे जवाब दिया और मैं वहां से रोता हुआ अपने घर वापस लौट आया था। लेकिन मेरे दिल से ये बद्दुआ निकली थी कि
کاش اس قاضی کی بیوی پر بھی وہی حالت آئے جو میری بیوی پر آئی تھی، اور یہ اسی طرح گڑ گڑاتا ہوا میرے دروازے پر آئے جس طرح میں اس کے دروازے پر گیا تھا۔ لیکن اس کے بعد اس کی شکل مجھے جب بھی نظر آتی تھی تو میرے اندر آگ لگ جاتی تھی۔ خیر، میں روزی روٹی کمانے کی خاطر اپنا گدھا صبح کام پر لے جاتا اور شام کو واپس لے آتا۔ خدا کی کرنی ایسی ہوئی سلطان معظم، میری بیوی کے انتقال کے 6 سال بعد ایک رات یہ قاضی اپنی بیوی کے ساتھ ہمارے قبیلے سے کافی دور ایک منام قبیلہ تھا اس کی طرف جا رہا تھا کہ راستے میں اچانک اس کی بیوی کے پیٹ میں درد ہونے لگا۔ میں رات کو اپنا گدھا واپس لے کر آ رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ ایک جگہ روشنی ہے اور ساتھ میں کسی کے چیخنے چلانے کی آواز بھی آ رہی تھی۔ میں سمجھا کہ شاید کسی مسافر کو کسی ڈاکو نے لوٹ لیا ہوگا۔ میں اپنے گدھے کو مزید تیز دوڑاتا ہوا جب اس کے پاس پہنچا تو میں حیران رہ گیا، کیونکہ یہ قاضی بلند آواز میں کسی کو پکارنے کی کوشش کر رہا تھا۔ تو میں نے دیکھا کہ اس کی بیوی بچہ جننے والی ہے اور نہایت ہی تکلیف میں ہے اور زور زور سے چیختی چلا رہی تھی۔ جب اس قاضی نے مجھے دیکھا تو میرا دل کہتا ہے کہ مجھے دیکھتے ہی اس کے دماغ میں اس کا میرے ساتھ کیا گیا سارا سلوک سامنے آ گیا ہوگا۔ یہ میرے قدموں میں گر گیا اور مجھ سے کہنے لگا کہ یہاں سے چند میل دور کوئی قبیلہ ہے، تم وہاں سے کسی عورت کو لے کر آؤ۔ میں نے ایک نظر خدا کی طرف آسمان میں دیکھا اور پھر اس امام مسجد کی اس حالت کو دیکھا تو میں فوراً دوسرے قبیلے میں گیا اور وہاں پر جا کر ایک گھر میں آواز دی کہ ہمارے قاضی کی بیوی بچہ جننے والی ہے۔ تو میری پہلی ہی آواز پر ایک آدمی نے گھوڑا نکالا اور اپنی بیوی کو ساتھ بٹھایا اور فوری اس قاضی کے پاس پہنچ گئے۔ تو اس کی بیوی اور اس کا بچہ دونوں صحیح سلامت اپنے گھر کو پہنچے۔ تو اگلے ہی دن یہ قاضی صبح صبح میرے پاس آیا اور مجھ سے زارو قطار رو رو کر معافی مانگی کہ میں معافی چاہتا ہوں، میں نے کل تم پر بیتے گئے وقت کی اصلیت کو جانا، مجھے معاف کر دو۔ تو پھر میں نے سلطان معظم اسے معاف کر دیا تھا، لیکن مجھے یہ نہیں پتا کہ خدا نے اسے معاف کیا تھا یا نہیں۔ پھر یہ بوڑھا دیہاتی سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ اور تمام درباریوں سے مخاطب ہو کر کہنے لگا کہ اس دنیا میں آج جیسا کرو گے اس کا بدلہ تم سے یا تمہاری اولاد سے ضرور لیا جائے گا۔ اس لیے کبھی بھی تکبر، طاقتور یا اعلیٰ عہدے میں رہتے ہوئے کسی پر زیادتی نہ کریں۔ یہ تکبر، دولت، عہدے سب زائل ہو جائیں گے اور خدا کی لاٹھی بے آواز ہے۔ یہ دیہاتی بزرگ روتے ہوئے کہنے لگا کہ میری 80 سال عمر ہو چکی ہے، میں نے اپنی زندگی میں بہت سے ایسے واقعات، بہت سے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو مقافات عمل کی چکی میں پستے ہیں، اور میرا یہ پیغام آج اپنی زندگی میں شامل کر لو، تمہاری اور تمہاری اولاد کی زندگی کی آدھی مشکلات کم ہو جائیں گی۔